اس روز بعض چہرے رونقدار ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان کو زیارت ہو جائے، جیسے آتا ہے کہ ساکھ کھولی جائے گی جب اللہ کی پنڈلی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، سوائے وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن میں آتا ہے ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے۔ یا یہ ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لیے رب فیصلہ کرے، جلدی جلدی ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ خیال کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ سر کیتیاں آگے آ گئی ہیں نا، یہاں تو جتنا مرضی کوئی اکڑا ہو، یا تو جناب آپ بیمار بھی ہونا تو آپ کے 4 بندے آپ کی تیمارداری کرنے والے آپ کے پاس ہوتے ہیں، اگرچہ تکلیف بیماری کاٹ رہا ہوتا ہے۔ 4 تیمارداری کے لیے آ جائیں گے لیکن آپ کی تکلیف نہیں شیئر کر سکتے کہ سر 4 گھنٹے میں آپ کی طرف سے بخار جھیل لیتا ہوں، اگلے 4 گھنٹے یہ لے لیں گے، اگلے 4 گھنٹے صرف تسلیاں، اور آخرت میں یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کون کسی کو تسلی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر لوگ گمان کریں گے ہمارے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نزع کے عالم کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک تو قیامت وہ بڑی ہونی ہے نا، ایک چھوٹی قیامت جو تم پہ اس دنیا میں آنے والی ہے، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس سے موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ مرتے ہی ظاہر ہے، مرتے کیا، نزع کے عالم میں قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ فرشتے منہوں پر اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے، جان نکالتے ہوں گے۔ عذاب کا سلسلہ نزع میں شروع ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نزع کے عالم کا ذکر کر رہے کہ کیا ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہاں ہاں جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور کہنے والا کہہ رہا ہوگا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جب روح نکل کے یہاں گلے میں پہنچے گی، نزع کا عالم ہوگا، تو اس وقت لوگ کہہ رہے ہوں گے کوئی ایسا بندہ تلاش کرو کہ پھونک مارے، کوئی دم کرواؤ، کسی طریقے بندہ بچ جائے۔ تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، کوئی دنیا کا طبیب موت تو نہیں ٹال سکتا، کوئی دعا موت نہیں ٹال سکتی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انبیاء سے بھی ٹلنے والی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، جس کے اندر بھی روح یا جان ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے جنت دکھا نہ دے، اور پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کرے۔ تو کہتے ہیں میں یہ اکثر حدیث سنتی تھی، اور جب آپ علیہ السلام پہ نزع کا عالم طاری ہوا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اوپر اٹھاتے تھے، تو مجھے لگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے نا تو لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں، تو موت جس پہ طاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی، ہائے ہائے ہائے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب کام ختم، اب ریورس نہیں لگنا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ جب موت کا غرہ آتا ہے تو پھر نظر آ جاتا ہے نا، تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گھڑی آ پہنچی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے۔ آپ پتہ ہے یہ جو روح نکلتی ہے نا، یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، یوں نکل کے یوں جاتی ہے۔ اور جب وہ ایگزیکٹ کیفیت طاری ہوتی ہے، جن لوگوں نے یہ آبزرویشن کی ہوئی ہے نا، کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں،
کہ وہ نزع کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں ایگزیکٹ اس وقت میں. وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہیں وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں, پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے ایسے, اور پھر یوں نکلتی ہے روح. ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے. تو میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے, جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے. سنن نسائی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روئی میں داخل کر کے اس کو کھینچے, تو وہ کس طریقے سے ایک تار تار ہوتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں آسان فرمائے. پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق, اب تمہارے رب کی طرف کوچ کا وقت آ چکا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتہ چل جائے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا. اب اگر تو وہ شخص گناہگار ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. فلا صدق ولا صلی, نہ تو تو نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی, یعنی سچائی کی تصدیق نہیں کی, پیغمبروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیا, خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی. ولیکن کذب وتولی, بلکہ تو حق جھٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, اور تو بڑے نخرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا رہا. نبی علیہ السلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا, سنتے تھے, بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی, پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ ہاں جی ہو کے آئے ہیں, کوئی بات میں وزن ہی نہیں. نعوذ باللہ. اولا لک فاولا, تیری خرابی آ لگی ہے تیری خرابی. ثم اولا لک فاولا, تیری خرابی کا وقت آ چکا, پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا. یہ 4 دفعہ ہے.